بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ بدر میں شرکت اور بھائی کی شہادت۔ جس روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت کا دن تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہادری دکھلائی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک کم عمر نوجوان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کا معائنہ فرمایا تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے واپس فرما دیا۔ واپسی کا حکم سن کر وہ رونے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کر ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت مل گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خوش ان کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی۔ پھر دونوں بھائی جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب لڑائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں میدان بدر میں دفن کر کے اللہ سے ان کے اجر کی امید لیے تنہا مدینے واپس لوٹے۔ غزوہ احد میں شرکت۔ غزوہ احد میں جب مسلمان منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ کر اپنی کمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اس وقت ان کی کمان سے نکلا ہوا ہر تیر اپنے صحیح نشانے پر لگتا، اور جیسے ہی کسی مشرک کو تیر لگتا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان سے تیر اندازی کرتے دیکھا تو یہ کہہ کر ان کو مزید حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارمی سعد ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اسی جملے پر فخر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے تھے، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی احدا بابویہ الا لسعد فانی سمعتہ یوم احد یقول ارم سعد فداک ابی و امی۔ میں نے سوائے سعد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ احد کے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ایرانیوں کے خلاف جہاد میں شرکت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنی عظمت کے بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جہاد کا ارادہ فرمایا۔ ایسا فیصلہ کن جہاد جو ایران کی سرزمین سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سارے گورنروں کے نام یہ تحریری حکم بھیجا، ان ارسلوا الی کل من کان له سلاح او فرس او نجدۃ او رأی او مزید من شعر او خطابۃ او غیرها مما یجدی علی المعرکہ۔ ہر اس شخص کو میرے پاس بھیج دو جس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا ہو، یا اس کے اندر شجاعت، اچھی رائے کی صلاحیت، جنگی مہارت، یا شعر و شاعری اور تقریر و خطابت کی کوئی امتیازی خوبی ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہو جس سے جنگ میں کوئی مفید کام لیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکم کی اطاعت میں ہر طرف سے مسلمانوں کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس کام کے مکمل ہو جانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا کہ اس لشکر کا امیر کس کو بنایا جائے، تو سب نے یک زبان ہو کر اللہ کے شیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور لشکر کا جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بہادر لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو الوداع کہنے اور اس کے امیر کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا سعد لا یغرنک من اللہ ان قیل
خال رسول اللہ وصاحب رسول اللہ فإن اللہ عز وجل لا يمحو السیئ بالسیئ ولکنہ یمحو السیئۃ بالحسنہ۔ اے سعد، تمہیں یہ بات کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ تم کو قول رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور صاحب رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی کے معزز القاب سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتے، بلکہ وہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتے ہیں۔ یا سعد ان اللہ لیس بینہ وبین احد نسب الا الطاعہ فالناس شریفهم ووضیعهم فی ذات اللہ سواء اللہ ربهم وهم عباده يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه فالتزمه فإنه الأمر۔ اے سعد، بے شک اللہ تعالیٰ اور کسی بندے کے درمیان اطاعت اور فرما برداری کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ صرف اطاعت ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے امیر اور غریب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے اور وہ سب ہی اسی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت تو تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری سے ہی بلند مقام نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی نگاہ اس کام پر رکھو جن پر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، اور ان کا حد درجہ اہتمام اور التزام کرنا کہ دراصل وہی اس لائق ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے اور ان کو پھیلایا جائے۔ یہ مبارک لشکر اس شان سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا کہ اس میں 99 وہ خوش قسمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شریک تھے جن کو حق اور باطل کے اولین معرکہ بدر میں شرکت کا موقع نصیب ہوا تھا۔ 310 سے کچھ اوپر وہ محترم حضرات تھے جو بیعت رضوان اور اس کے بعد کے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ 300 وہ حضرات تھے جو فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ ان لوگوں کی تعداد 700 تھی جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اولاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر قادسیہ پہنچے اور اپنی فوج کے ساتھ مل گئے۔ قادسیہ کوفہ سے 45 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان سن 16 ہجری میں وہ فیصلہ کن معرکہ پیش آیا تھا جس میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد ایرانی کسی میدان میں مسلمانوں کے سامنے جم نہ سکے۔ یوم حریر کے موقع پر مسلمانوں نے ایرانیوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا پختہ ارادہ کیا، چنانچہ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہر سمت سے ان کی صفوں میں گھس گئے۔ آخر ایک زبردست اور گھمسان کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے ایرانی سپہ سالار رستم کو قتل کر دیا اور انہوں نے اس کا سر نیزے پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اس طرح مسلط ہو گیا اور ان کی ہمتیں اس طرح پست ہو گئیں کہ ایک مسلمان سپاہی کسی ایرانی کو اشارے سے اپنے پاس بلاتا اور بسا اوقات اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایرانی مقتولین کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف دریائے قادسیہ میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 30,000 تھی۔ وفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو طویل عمر اور کثیر مال سے نوازا تھا، مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا ایک پرانا اونی جبہ منگوایا اور اپنے ورثاء کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کفنونی بہا فانی لقیت بہا المشرکین یوم بدر وانی ارید ان القی بہا اللہ عز وجل ایضا۔ مجھے اسی جبے میں کفنانا، کیونکہ اس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین کا سامنا کیا تھا اور چاہتا ہوں کہ اسی کو پہن کر اللہ عز وجل کے سامنے جاؤں۔ فوائد و نصائح۔ بڑوں کی قدر کرے۔ ہمیں والدین کی قدر و عزت کرنی چاہیے اور ان کی ہر جائز بات ماننی ضروری اور فرض ہے۔ جیسا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے معبود ہونے کی دلیل تیرے پاس نہیں ہے تو ان دونوں کا کہنا نہ مان، ہاں دنیاوی معاملات میں بھلی طرح رفیق اور ہم صحبت رہ۔
لہذا والدین کی اطاعت اور فرما برداری جائز امور میں بہرحال ضروری ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق ہیں، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا۔ اس سلسلے میں ہمارے ادارے کی کتاب والدین کی قدر کیجیے کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ چھوٹوں پر شفقت کیجیے۔ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے جو بہن بھائی چھوٹے ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس طرح کرنے سے ان کی کمیاں کوتاہیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مزید اچھا کام کرنے کی ہمت اور جرأت پیدا ہوگی۔ مثلا آپ کے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن ایک سبق لکھ کر آپ کے پاس آئیں، آپ نے جہاں غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کو واضح کیا، اسی طرح جو صحیح لکھا ہے اس پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے شاباشی بھی دیں گے تو اس بچے میں آئندہ اس سبق کو بہتر لکھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پورے صفحے میں 5 غلطیوں پر اگر ہم ڈانٹتے ہیں تو بقیہ 25 صحیح الفاظ لکھنے پر ہم کیوں حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور اس کو سنت کی نیت کر کے کریں گے تو انشاءاللہ سنت کے زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس واقعے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ارمی سعد ارمی فدا کا ابی و امی، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ اسی طرح آپ نے پچھلے واقعے میں پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو دیکھا تو فرمایا، اخی لعمری تقدم فضارب، میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس حوصلہ افزائی کا کیا نتیجہ ہوا، لہذا آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہر ایک کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ والدہ نے کھانا پکایا ہو تو تعریف کریں، ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا پکا ہے۔ اس طرح نکتہ چینی کی عادت بھی ختم ہوتی جائے گی اور آپس میں محبت کی فضا بھی قائم ہوتی جائے گی۔